بندے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کے پوچھنے پر نشانیاں بیان فرمائی، اس کلر کی ہو، اس عمر کی ہو، یہ کام کرتی ہو، یہ کام اس نے نہ کیا ہو، وہ سارا کچھ بیان فرمایا۔ وہ گائے اس شخص کی تھی جو ایک نیک صالح آدمی تھا اور اس ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، اس شخص کی گائے تھی، اس کے اندر وہ ساری نشانیاں پوری ہوتی تھی، اور کسی گائے کے اندر نشانیاں نہیں تھی پوری ہوتی۔ اس کو جب پتہ چلا کہ میری گائے خریدے بغیر ان کو چارہ کوئی نہیں، اس نیک آدمی نے بھی کہا چلو بزنس کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس نے کہا میں نے تو گائے دینی نہیں، تم جو مرضی کر لو۔ ان کا نہیں، ہماری بڑی مجبوری ہے، ہم نے قاتل کو ڈھونڈنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا گائے تلاش کرو، اس نشانیوں کی ہو، اس کو ذبح کر کے ہم اس کو ٹکڑا مارنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جتنا میری گائے کا وزن ہے اس کو ایک طرف کر لو، دوسری سائڈ پہ گولڈ سونا جو ہے وہ تولو، جب دونوں برابر ہو گئے سونا مجھے دے جانا، گائے تم لے جانا۔ مفسرین کہتے ہیں ایسا ہی ہوا۔ وہ گائے ذبح کی گئی، میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا۔ اب جب تک آیت کریمہ میں آپ کو سناؤں گا نہیں تو مجھے خود تسلی نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گائے کو لیا، ذبح کیا، اور جب ذبح کر دیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کے بعض حصے کو گائے، اس مردہ گائے کے ٹکڑے کو اس مردے کے اوپر مارا، پھر کیا ہوا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، فرمایا اسی طرح اللہ جب چاہتا ہے مردوں کو زندہ فرما دیتا۔ میں کہتا ہوں انبیاء کرام کا تو مقام ہی بڑا اعلیٰ اور عرفہ، ایک نیک صالح اللہ کا ولی، اس کی گائے پھر آگے سے، ولی خود بھی نہیں، ولی اور نیک آدمی خود بھی نہیں، اس کی گائے، اور گائے بھی پھر مردہ، گائے بھی مردہ، اس کا ٹکڑا پکڑ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مردہ کو مارو، یہ اٹھے گا اور اٹھ کے زندہ ہو کے بتائے گا مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے گائے کا ٹکڑا مارا تو خدا تعالیٰ نے اس گائے کا ٹکڑا لگنے سے اس مردے کو زندہ فرما دیا، اور اس نے پھر اٹھ کے تو اپنے قاتل بتایا کہ مجھے فلاں فلاں شخص جو ہے وہ قتل کرنے کے اندر شامل ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام کا تو مقام و مرتبہ بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرما کے بھیجے، یہ معجزات عطا فرما کے بھیجے کہ انہوں نے اپنی دعاؤں کے ساتھ مردوں کو بھی زندہ فرمایا، مردوں کو بھی زندہ فرمایا۔ ہمارے عام لوگ جو ہیں آج کل یہ نیگیٹو مائنڈ اتنا زیادہ چل گیا ہے، ہر بات میں نیگیٹو تلاش کر لینا، ہر بات میں نیگیٹو تلاش کر لینا۔ کبھی کوئی بات سنو تو میں نصیحت آپ کو یہ کرتا ہوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی، آپ لوگوں کو بھی، کہ جب بھی کوئی بات سنو تو کوشش پہلے تو یہ کرو کہ آپ کو علم دین حاصل ہو، پھر آپ بہکیں گے نہیں۔ جب بھی کوئی بات ایسی عجیب بھی بات سن لو، خاص طور پر کسی ولی اللہ کے حوالے سے، تو اس کو نکتے نہ کر دو، اس کے اندر نیگیٹو چیزیں مت تلاش کرو۔ جس بات پر قرآن و حدیث گواہی دیتا ہو اس کی تصدیق کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے کوئی بندہ ہی کوئی ایسا فراڈ ہے تو وہ ایک الگ چکر ہے، وہ بندے کو پہچاننے میں غلطی جو ہے یہ میری اور آپ کی اپنی ہے، یہ میری اور آپ کی اپنی ہے، اصول غلط نہیں ہوتے۔ اصول قرآن مجید کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں سے، التجاؤں سے اگر چاہے، باقیہ سارے کام تو چھوٹے چھوٹے ہوئے نا، اگر چاہے تو مردوں کو بھی زندگی عطا فرماتا ہے، مردے بھی زندہ کر دیتا ہے، گاؤں کے ٹکڑوں سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ کام ہی کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیوں مرنے کے بعد یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، فرمایا اے لوگوں کو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی زندگی میں کیوں شک پڑ جاتا ہے، تم کیوں شکوک میں مبتلا ہو کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا یہ نہیں سوچتے پہلی دفعہ تمہیں کس نے زندہ کیا ہے، پہلی دفعہ تمہیں زندہ کرنے والا جس نے پہلی دفعہ کیا وہی دوسری دفعہ بھی کر لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ انبیاء کرام کی دعاؤں کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ایسے معجزات جو تھے وہ عطا فرمائے۔ پھر ایک دن خالق کائنات کی ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے ایک اور مطالبہ آپ کے سامنے رکھا،
اب یہ ماننے والے جو تھے یہ وہ تھے، ایک ہوتا ہے نہ ماننے والے، اور بعض اوقات ماننے والے بھی مطالبہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ المائدہ میں بیان فرمایا۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ مائدہ کا کیا معنی ہے؟ کھانا۔ اس میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس معجزے کو بیان فرمایا، اور اس معجزے کی نسبت سے اس سورت کا نام المائدہ رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، حواریین جو تھے آپ کے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا حضرت هل یستطیع ربک، کیا آپ کے رب کے اندر اتنی طاقت ہے، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے، ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ ہمارے لیے آسمانوں سے کھانا اتارے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقامات اور عظمتیں ہیں جن کو شاید موجودہ بائبل بھی بیان نہ کرتی ہوگی۔ یہ قرآن کے پاس، مسلمانوں کے پاس یہ قرآن کی میں امانت کی صورت میں محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی یہ آیات۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ یا حضرت کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آسمان سے ہمارے اوپر کھانا نازل کر دے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو سب سے افضل ایمان ہے، یاد رکھنا سب سے افضل ایمان ہے، وہ ایمان بالغیب ہے، وہ ایمان بالغیب ہے، اور ایمان کی حقیقت ہی بغیر دیکھے ہوئے ماننا ہے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ بغیر دیکھے ہوئے ماننا ہے۔ دیکھ کے ماننے کا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے بھی کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جلوہ ہی دکھایا تھا کہ وہ مر گئے تھے، سارے 70 اسرائیلی مر گئے۔ دین کا حسن یاد رکھ لیں، دین کا حسن اور ماننے کا حسن وہ بغیر دیکھے ہوئے ماننا ہے۔ بغیر بولیے نا، بغیر دیکھے ہوئے ماننا۔ دیکھ کر جو ماننا ہے وہ کام نہیں دیتا، پھر تو اپنی عقل کو مانا نا، اور وہ کام نہیں دے گا۔ جس طرح آج جو لوگ روز محشر پر یقین نہیں رکھتے اور کافر ہیں، وہ جب میدان محشر کھڑے کر دیے جائیں گے تو اس وقت دیکھنا کام نہیں دے گا، اس وقت کا دیکھنا کام نہیں دے گا۔ یا جیسا قرآن مجید نے خود بیان فرمایا نا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ساری عمر تلقین کرتے رہے، فرعون کو تبلیغ فرماتے رہے، اللہ پر ایمان لے، اور اللہ پر ایمان لے، اور اللہ پر ایمان لے، اور نہیں مانا۔ جب سمندر میں غرق ہونے لگا، اور جب دریا کی لہروں نے آ کے بادشاہ سلامت کے ہوش کا بیڑا غرق کیا، جب فرشتے جان نکالنے والے آ گئے، جب آنکھوں سے اسرائیل اور ملکوت الموت علیہ السلام کو دیکھ لیا، پھر کہتے ہیں میں رب کو مانتا ہوں، اس وقت کا ایمان اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ چھوٹے سٹیپ پر اب آ جائیں، اب چھوٹے سٹیپ پر آ جائیں۔ چھوٹا سٹیپ یہ ہے کہ جس طرح ماننا بغیر دیکھے ہوئے قبول نہیں، اسی طرح اس سے نچلے سٹیپ پر آپ آ جائیں تو وہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ بھی کوئی نشانی دیکھ کر کی تو وہ قبول تو شاید ہو جائے، لیکن اس کا وہ درجہ نہیں جو ایمان بالغیب میں اللہ سے ڈر کر تو گناہوں کو چھوڑ دینا۔ جب فرشتوں کو کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہر وقت ساتھ رہنے والے فرشتوں کو اعمال لکھتے دیکھ لیا تو پھر توبہ کی، اس کا وہ درجہ نہیں۔ درجہ اس توبہ کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین کر کے تو بس توبہ کا لکھے، ہاں فرشتے ساتھ ہوتے ہیں لکھتے ہیں، اس کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ایمان کی اصل ہے ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے مان لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا ایک میرا صدیق ایسا ہے
یہ